ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں بندہ ناچیز کا سلام پہنچے۔ بعض دفعہ بندہ اپنی اوقات سے آگاہی کہ کسی لمحے میں پھنسا ہوتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے وہ بہت ہی کمتر اور بہت ہی حقیر انسان ہے۔ بندگی میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں اور نیک لوگوں میں اس کا کوئی حال ہی نہیں۔ اسے لگتا ہے وہ اندر باہر سے پلیدی اور ناپاکی میں گرا ہوا ہے اور کوئی صورت نہیں ہے اس کے پاک صاف ہونے کی۔ اسے سمجھ ہی نہیں لگتی وہ کس طرح سے اپنے رب کے حضور حاضر ہو، جس کی بارگاہ میں فرشتے مقربین ہیں اور جہاں ایک سے ایک بڑھ کر پرہیزگار اور متقی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ لیکن بندے پر اپنے رب کی محبت غالب آ جاتی ہے اور وہ جانتے بوجھتے کہ وہ اس قابل نہیں ہے، وہ اپنے رب کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں لگتی وہ کیا بولے، نہ الفاظ اس کے پاس نظر آتے ہیں، نہ طہارت اور پاکیزگی کا کوئی شمع۔ لیکن کچھ دیر گم سم کھڑا رہنے کے بعد بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، یا اللہ مجھے اس لیے نہ چھوڑ دینا کہ میں گندا مندہ سا انسان ہوں، میں میلا کچیلا سا بندہ ہوں تیرا۔ یا اللہ اگر میں تیرے پاس نہیں آ سکتا، میں تیرے پاس آنے کے قابل نہیں، یا اللہ تو میرے دل میں سما سکتا ہے، یا اللہ تو میرے دل کو مہکا سکتا ہے۔ یا اللہ اپنا تھوڑا سا احساس، تھوڑی سی خوشبو اس حقیر سے بندے کے دل میں پہنچا دے۔ بس اس وقت اس کا رب اسے دو مانچ کر اپنے پاس بیٹھا لیتا ہے۔ اس کا رب اس عاجزی اور انکساری کے احساس کو کسی اونچی سی جگہ رکھوا دیتا ہے۔ بس وہ عاجزی کچھ ایسی ہوتی ہے جو بادشاہوں کے خزانے میں بھی نہیں ملتی۔ بس وہ اپنے آپ کو کسی قابل نہ سمجھنے کا احساس ہی ہوتا ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ بس وہ تہی دامنی کا احساس ہوتا ہے جو اس بندے کی کل عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضوری کیسی خوبصورت چیز ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتا، اپنے پاس کوئی قیمتی مال و متاع نہیں پاتا، نہ عبادتیں نہ نیکیاں، وہ بھی براجمان جاؤ مرتبہ شمار ہوتا ہے۔ بس وہ تہی دامنی، وہ حالی جولی ہی اس بندے کی سب سے بڑی نظر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے تہی دامنی کا سچا احساس دے دے، اسے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔